اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 85 میں سہم سادات میں غیر معروف نظریہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ سہم سادات کے بارے میں مشہور نظریہ تو یہ تھا کہ ہاشمی سادات جن کا نسب والد کی طرف سے حضرت ہاشم تک پہنچتا ہو تو وہ مستحقین خمس ہوتے ہیں۔ تو ہاشمی سادات کی بحث میں فقہی آراء کا بیان ہوگا۔ سید مرتضیٰ کا نظریہ ہے کہ نسبت مادری کو بھی کافی سمجھتے تھے۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل ہے، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو اس بحث میں جو ہے مزید دقت کے ساتھ نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سہم سادات کے لیے ہاشمی سادات، ہاشم بن عبد مناف جو کہ نبی اکرم کے اجداد میں سے تھے، والد کی طرف سے جن کا سلسلہ نسب ان تک پہنچے تو وہ مستحقین خمس ہوتے ہیں، یتامى مساکین اور مجبور مسافرین سادات۔ اور اس میں ہم نے کہا کہ مطلب جو کہ بھائی تھے حضرت ہاشم کے، ان کے جو نسل سے ہیں ان کو پھر خمس نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اگر یتیم فقیر مسکین وغیرہ ہوں۔ جبکہ سید مرتضیٰ کا نظریہ اس کے مقابلے میں ہے کہ ماں کی طرف سے بھی اگر سلسلہ نسب ہاشم تک پہنچ جائے تو پھر وہ کافی ہے، مستحقین خمس ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں دلیلوں پر یہاں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ علم اصول کی نہایت علمی اور تحقیقی چیزیں ہیں، ہم ان کو عبارت کے ضمن میں دیکھنا چاہیں گے۔ فرمایا وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَمَا خَالَفَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْإِشْتِرَاكِ وَفِي الرِّوَايَةِ عَنِ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَلَى الثَّانِي أَصَالَةُ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ مُضَافًا إِلَى مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَاسْتِضْعَافًا لِمَا دَلَّ بِهِ الْقَائِلُ منها وقصوره عن الدلالت۔ جو مشہور نظریہ ہے اس کی دلیل ہے استعمال اہل لغت، لغت عرب، عرب ڈکشنری، عرب کی جو زبان ہے، اصلی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے، نسب جو چلتا ہے وہ والد کے جو ہے طرف سے جو نسب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہاشمی وہ ہیں جو والد کی طرف سے سادات اور ہاشم تک ان کا نسب پہنچتا ہو۔ وما خالفہ یحمل علی المجاز لأنہ خیر من الاشتراک، اور اگر کہیں پر یعنی استعمال اہل لغت کے خلاف کوئی استعمال موجود ہے تو اس سے مراد مجاز لیا جائے گا، چونکہ مجاز بھی کلام میں خوبصورتی تو ہوتی ہے اور وہ ایک بہترین جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام ہے۔ تو بہرحال لیکن اصلی جو استدلال ہوتے ہیں وہ تو حقیقت سے کیے جاتے ہیں، مجازی جو اطلاقات ہوتے ہیں اس سے پیش نہیں کیے جاتے، کیونکہ مجاز بہتر ہے اشتراک سے۔ علم اصول میں باب تعارض احوال لفظ میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ استعمال ہو، بولا جائے اور گواہ اور قرائن اور شواہد موجود ہوں کہ اس متکلم نے ایک ہی معنی ارادہ کیا ہے تو وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ معنی خاص موصولہ مقصود اس کا نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ مجاز کہیں گے۔ اور باقی بھی کچھ استعمالات ہوتے ہیں، اشتراک، تخصیص، نقل، اضمار۔ تو معنی تخصیص ہو
نقل و اضمار جو ہیں ان کو بھی علم اصول میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اب یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں۔ یہاں پر ہم مجاز اور اشتراک کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، چونکہ کہا ہے کہ مجاز بہتر ہے اشتراک سے۔ تو یہ جو حالات ہوتے ہیں ایک لفظ کے استعمال کے، ان کے کچھ خواص ہیں جن کو علم اصول میں اور جناب علی اس میں علم فصاحت و بلاغت معنی و بیان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی ان حالات میں سے کسی کو بھی مراد لینا ہو تو اس کے لیے کیا ہے، مختلف قوانین ہیں۔ بیشتر علماء اصول جو ہے وہ بعض حالات کو دوسروں پر ترجیح دینے کے قائل ہیں، اور ان کا ایک قانون ہے کہ مجاز اشتراک سے بہتر ہے، چونکہ بیشتر استعمالات الفاظ عربی مجاز ہیں اور ان کو وضع جدید کے ساتھ دوسرے معنی تک نہیں پہنچایا گیا، جبکہ اشتراک کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک واضح دیگر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک دوسرا مستقل معنی چاہیے۔ تو اب کیا ہو گیا، یعنی والد کی طرف سے جو ہاشمی سادات منسوب ہیں وہ تو اہل لغت کے استعمال سے حقیقت و نہ ثابت ہے، لیکن اس کے جو مخالف بعض استعمالات ہیں اب اس میں جو ہے نا امر دائر ہے کہ ان کو مجاز مانا جائے یا اشتراک کے قائل ہو جائیں، کہ والد کی طرف سے بھی جو نسب ہوتا ہے وہ بھی ہاشمی ہے حقیقتاً، اور جو ماں کی طرف سے نسب ہوتا ہے وہ بھی حقیقتاً۔ تو اس کے لیے تو دلیل چاہیے، پھر اس کی بحث کریں اور ثابت کریں کہ یہ بھی ایک جو ہے نا جی کیا ہے ان کا واضح علیحدہ موجود ہے۔ جب تک وہ دلیل اور محکم قرینہ موجود نہ ہو تو استعمال مادری نسب پر وہ کیا ہوتا ہے، استعمال مجازی ہوگا۔ یہ دلیل ہو گئی جناب علم اصول کی نگاہ میں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجازی استعمال کا قائل ہو جانا یہ بہتر ہوتا ہے علم اصول کی نگاہ میں اشتراک کے قائل ہونے سے، کہ دونوں معنی میں وہ حقیقت ہو، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے دلیلوں کے ساتھ۔ وَفِي الرِّوَایَةِ عَنِ الْکاظِمِ علیہ السلام ما يدل علیہ، یہ گویا دوسری دلیل ہے کہ ہاشمی کا معنی کیا ہے، جو والد کی طرف سے ہاشم تک پہنچے۔ امام کاظم علیہ السلام ساتویں امام ہیں، ان کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں من کانت امہ من بنی ہاشم و ابوہ من سائر القریش فإن الصدقۃ تحل له وليس له من الخمس شيء لأن اللہ تعالی یقول ادعوہم لآبائہم، جس کی ماں بنو ہاشم سے ہو اور اس کا والد قریش دوسرے قریشی خاندانوں سے ہو تو صدقہ اور زکوٰۃ اس کے لیے حلال ہے اور خمس اس کو نہیں ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کو والد کی طرف سے بلایا کرو، ان کا نسب والد کی طرف سے ہونا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ اچھا، ویسے اس روایت کو اب شہید ثانی نے بھی پیش کیا ہے، اور اس کے شروع اور متعلقہ حواشی وغیرہ میں بھی ہے، اور باقی منابع میں بھی یقیناً یہ موجود ہے وسائل الشیعہ، اور اس کی جو ہے باب نمبر 4 ہے ابواب انفال میں سے۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں تو ایک ہمارے جو ہاں ایک اختلافی ترین مسئلہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے جو حق کے امام ہیں اور معصوم امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں بنو ہاشم سے ہو لیکن اس کا جو باپ ہے وہ غیر بنو ہاشم سے ہو، دوسرے قریشی خاندانوں سے ہو۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا ایشو بنتا ہے اور اس پر کافی بحث ہوتی ہے، تو اہل بیت کی روایات سے اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اجتہاد وغیرہ جو ہے وہ بھی ساتھ رہنے چاہیے۔ تو بہرحال اس روایت سے پتہ چلا کہ ہاشمی جو نسب ہے ماں کی طرف سے وہ کافی نہیں ہے۔ وعلی الثانی اصالۃ عدم الاستحقاق، اور دوسرا جو نظریہ ہے اس کو عطف کریں گے اول پر، یعنی یدل علی الثانی کہیں گے، دوسرے مطلب پر کہ
मुत्तलिब की तरफ मंसूब जो सादात हैं या मसलन कुरैशी हैं वो मुस्तहिक के सामने सादात नहीं होंगे। इसकी दलील क्या है? असालत अदम इस्तिहकाक, यानी कि खुम्स में से इस्तिहकाक साबित करने के लिए दलील चाहिए। जब तक वो दलील मौजूद न हो तो असल ये है कि अदम इस्तिहकाक है। चूंकि हमें शक है तो शक के वक्त असल अदम इस्तिहकाक जारी होगी। मुदाफन इला मा दल्ला अला अदमिही मिनल अखबार, नीज वो रिवायात भी दलालत करती हैं कि जो इस चीज पर हैं कि हाशमी सादात मुस्तहिकीन ज़का मुस्तहिकीन खुम्स होंगे, गैर हाशमी मुत्तलबी भी हों तो फिर वो क्या है, काफी नहीं है, खुम्स नहीं ले सकते। अगर यतीम मस्कीन और बाकी मोहताज हैं तो उनको ज़कात से दिया जाए। व इस्तिदआफन लिमा इस्तदल्ला बिहिल क़ाइल मिनहा व क़ुसूरुहु अन दलाला, दर हालांकि ज़ईफ करार दिया जाता है उन रिवायात को जिसके जरिए मुत्तलबी जो कुरैश हैं उनको भी खुम्स देने के कायल ने इस्तिदलाल किया है, यानी उनकी सनद ज़ईफ है। तो जब सनद ज़ईफ है तो फिर जनाब अली वो तो हुज्जत नहीं होती रिवायात, उससे आप इस्तिदलाल नहीं कर सकते। मुत्तलबी कुरैश जो हैं हाशिम के भाई मुराद हैं, उस की जो नसब से हैं तो उनको खुम्स नहीं मिलेगा। एक तो उसकी सनद ज़ईफ है, दूसरा क्या है क़ुसूरुहु अन दलाला, और वो दलालत के लिहाज से भी उस चीज को साबित नहीं करती, यानी मुत्तलबी कुरैश को जो है खुम्स का मुस्तहिक साबित नहीं करती। अब ये तो था वो मुत्तलिब वाले जो सादात हैं उनको खुम्स मिलेगा या नहीं। अब आ जाते हैं सैयद मुर्तज़ा का नजरिया। वक़ाल अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु यस्तहिक़्क़ुल मुंतसिबु इला हाशिमिन वलौ बिल उम्मी इस्तिनादन इला क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अनिल हसनैन अलैहिमुस्सलाम हादाने इब्नाया इमामानी वल अस्लु फिल इतलाक़ अल हक़ीक़त व हुवा ममनूअन बल हुवा अअम्मु मिनहा व मिनल मजाज़ि खुसूसन मअ वजूदिल मुआरिज़ि व क़ाल अल मुफ़ीद व इब्नुल जुनैदी यस्तहिक़्क़ुल मुत्तलबी अयज़न व क़द बय्यनाहु। शहीद अव्वल की इबारत में पाया जाता है कि सैयद मुर्तज़ा का नजरिया है और अल्लाह ताला उन पर रहमत और रिज़वान फरमाए, बहुत जलीलुल क़द्र सिका शख्सियत थे। सैयद मुर्तज़ा का नजरिया है कि यस्तहिक़्क़ुल मुंतसिबु इला हाशिम वलौ बिल उम, यानी हाशमी सादात वो मुस्तहिक़ खुम्स होते हैं यतीम मिस्कीन और मुसाफिर मोहताज होने की सूरत में, अगरचे उनका सिलसिला नसब हाशिम तक माँ के वास्ते से पहुंचता हो। उन्होंने इस नजरिए के लिए नबी अकरम के एक फरमान से इस्तिफादा किया है जो इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नबी अकरम का फरमान है। फरमाया हादान इब्नाया इमामाने, कि ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं। बाज में है कामा और कादा, चाहे वो क़ियाम करें या किया है क़ियाम न करें। तो सैयद मुर्तज़ा का वाज़े नजरिया ये हो गया कि हाशमी सादात अगरचे माँ के नसब से भी हाशिम तक पहुंचे वो मुस्तहिक़ खुम्स हो सकते हैं। चूंकि बेटी का जो बेटा होता है, बेटी की जो औलाद होती है वो भी क्या होती है, नाना के लिए हकीकी औलाद की तरह होती है। चूंकि नबी अकरम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया ये दोनों मेरे इमाम बेटे हैं। तो इस हदीस से पता चलता है कि ये जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी अकरम की इब्न बने हैं तो ये माँ के नसब से बने हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नसब से हैं। तो अच्छा, उनका एक नजरिया था वल अस्लु फिल इतलाक़ अल हक़ीक़त। अब हो सकता है कि नबी अकरम ने इस लफ्ज़ में इस लफ्ज़ को मजाजन इस्तेमाल किया। उनका नजरिया था इस्तेमाल लफ्ज़ में असल ये है कि वो हकीकतन इस्तेमाल होता है,
جب تک مجاز ہونے کی دلیل نہ ملے، اس کا قرینہ موجود نہ ہو، تو استعمال کو حقیقی ہونا چاہیے۔ تو اب نبی اکرم کے قول میں جب ان کو بیٹی کے بیٹوں کو یعنی نواسوں کو ابن کہا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا۔ وَهُوَ ممنوع، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ سید مرتضیٰ کا نظریہ اور دلیل ممنوع ہے۔ کیوں جناب؟ چونکہ استعمال جیسے حقیقی ہوتا ہے ویسے مجازی ہوتا ہے۔ استعمال میں اصل قانون قرار دینا کہ وہ کیا ہوتا ہے، فقط حقیقی ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بل ہوا اعم منہا ومن المجاز، استعمال حقیقی بھی ہوتا ہے و مجاز بھی ہوتا ہے، خصوصاً مع وجود المعارض، خصوصاً جب ہم نے پہلے دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ استعمال حقیقی جو ہے اہل لغت کا، وہ تو جناب والد کی طرف سے جو نسب ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے جو نسب ہوتا ہے اس کو حقیقی قرار نہیں دیا جاتا۔ اور خمس کے باب میں روایات بھی موجود ہیں کہ ہاشمی سادات والد کے نسب سے جو ہوں گے وہ مستحق خمس ہوں گے۔ تو یہ جناب علی شہید ثانی نے سید مرتضیٰ کو جواب دیا ہے کہ استعمال میں اصل اور قانون حقیقت قرار دینا یہ قبول نہیں ہے، بلکہ استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز سے۔ کبھی استعمال لفظ حقیقت ہوتا ہے، کبھی استعمال لفظ مجازی ہوتا ہے۔ اگر جو ہے دلیل موجود نہ ہو تو فقط استعمال کو لے کر ہم اس کے حقیقی ہونے کو اور معنی موضوع ہونے کو ثابت کرنا چاہیں، یہ ثابت نہیں ہوگا چونکہ استعمال عام ہے۔ بس ممکن ہے کہ نبی اکرم کا جو خطاب ہے یہ کیا ہو، مجازن ہو۔ چونکہ امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، ان الصدقۃ تحل لہ، ماں کی طرف سے ہاشمی سادات کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال ہے اور خمس اس کے لیے نہیں ہے۔ اور وہاں تو قرآن کی آیت سے استفادہ ہوا ہے، ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب آیت نمبر 5، جس میں آیت تطہیر بھی موجود ہے، جس میں آیت صلوات بھی موجود ہے، اور باقی مشہور آیات کے جن کے ذریعے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک علمی بحث چونکہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس ہے، اشارہ کرنا چاہیں گے ہم۔ سید مرتضیٰ کے لیے جو مؤید بن سکتا ہے وہ آیت مباہلہ ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب نبی اکرم نے عیسائیوں کو یہ منوانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے، نبی تھے، اور بغیر ماں باپ کے، بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، جیسے حضرت آدم جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے نہیں مانی دلیلیں وغیرہ، تو ان کو کہا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں اور پیاروں کو لے آتے ہیں، پھر ہم مبالغہ کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ تو جب نبی اکرم نے بھرے مدینہ سے جو ہے اہل بیت کو لے کر چلے، بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین علیہ السلام کو لیا اور بیٹیوں کی جگہوں پر حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، اور اپنی جان اور پیاروں کی جگہ پر بھرے مجمع سے امام علی علیہ السلام کو لیا، اور جب یہ پانچ پاک چلے میدان مبالغہ کی طرف، تو جو عیسائی تھے انہوں نے دیکھا کہ اگر انہوں نے دعا کی تو پہاڑ بھی ہمیں نگل لیں گے اور بندروں کی شکل میں ہم بن جائیں گے، تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور مبالغہ نہیں کیا۔ یہ تفصیلات تمام تفاسیر میں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو فرزند قرار دیا گیا ہے نبی کا۔
لیکن پھر یہاں پر وہی ہوگا کہ جناب یہ استعمال ہے، اس کو استعمال حقیقی نہیں کہہ سکتے، چونکہ معصوم ذوات ضروری تھیں اور وہ جناب علی اور باقی جو لوگ تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح بہرحال یہ معیدات وغیرہ موجود ہیں۔ محمد بن حنفیہ کو جب صفین میں انہوں نے اچھی جنگ لڑی تو امیر المومنین نے فرمایا اشہد انک ابنی حقا، اور جناب علی فرمایا کہ ہما ابناء رسول اللہ، وہ رسول اکرم کی فرزند ہیں۔ تو بہرحال شہید ثانی نے اس نظریے کو رد کیا ہے، سید مرتضیٰ نے استعمال سے استدلال کیا تو فرمایا استعمال عام ہوتا ہے، حقیقت کو بھی شامل ہے، مجاز کو بھی شامل ہے۔ آخر میں ایک لائن ہے کہ شیخ مفید اور ابن الجنید اسکافی کا نظریہ تھا کہ مطلبی قریش بھی جو کہ ہاشم کا بھائی تھا وہ بھی لے سکتے ہیں خمس، وقد بیناہ، ہم نے اس کو رد کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ مطلبی سادات روایات کی روشنی میں اور استعمالات کی روشنی میں وہ مستحق خمس نہیں ہوں گے۔